مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ یہ آخر الزمان کے جو مولوی ہوں گے آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبق من الاسلام الا اسمہ ولا یبق من القرآن الا رسمہ مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. یعنی لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے. ان کی مسجدیں ظاہر میں تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے لحاظ سے بالکل ویران ہوں گی. اس زمانے کے لوگ اس زمانے کے لوگوں کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. انہی میں سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں واپس جائیں گے. میں نے اکثر قادیانیوں کے اخلاق بہت اچھے دیکھے ہیں. قادیانیوں کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں. ہے بھائی قادیانیوں کے اخلاق بہت. مولویوں کے ختم نبوت والوں کے اخلاق اچھے. ارے ٹھیک ہے. مولویوں کے ختم نبوت والوں کے اخلاق اچھے. ارے ٹھیک ہے. من الاسلام الا اسمہ، کہ دنیا میں اسلام کا کچھ نہیں بچے گا سوائے نام کے. نام کا اسلام بچ جائے گا، باقی حقیقت اسلام اٹھ جائے گی لوگوں کی زندگیوں سے. ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں سے بھی حقیقت میں کچھ نہیں بچے گا لوگوں کی زندگیوں میں سوائے رسم کے. رسمی طور پہ لوگ قرآن سے تعلق رکھیں گے. علماؤہم شر من تحت عدیم السماء، اور اس دور کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق خدا ہوں گے. بدترین مخلوق ہوں گے. من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود، ہر فتنہ اور شر اس دور کے علماء سے جو علماء ربانیین نہیں ہوں گے، علماء سو ہوں گے، فتنہ گر علماء ہوں گے. ہر فتنہ انہی سے چلے گا، انہی پر آ کے ختم ہوگا. جب چاہیں گے معاشرے میں آگ لگا دیں گے، جب چاہیں گے بجھا دیں گے. یہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا. اب گنتے جائیے. لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا. ولا يبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے اس کے رسم الخط الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا. اسی کی اللہ تعالی نے ضمانت دی ہے یہ محفوظ رہے گا رسم عثمانی. مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی. وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہو جائیں گے. یہ خراب کے لفظ سے ہی خراب من الہدی. وعلماؤہم شر الناس تحت ادیم السماء، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں. من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا، انہی میں گھس جائے گا. یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت، جنگ و جدال، بھڑکانا، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا، یہی ان کا کام رہ جائے گا. آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی. چند دن پہلے مفتی طارق مسعود نے قرآن کریم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی گستاخی کی اور یہ دعویٰ کر دیا
کہ قرآن کریم میں بھی غلطیاں ہیں اور آج تک وہ غلطیاں وہاں ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آیات کا نزول ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہ آیات بتائی تو جب صحابہ وہ لکھتے تھے تو ان سے گرامر میں غلطی ہو جاتی تھی، اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے تو آج تک وہ غلطیاں ماں ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسی گستاخی تو ہم نے کبھی بھی کسی مفتی سے نہیں سنی۔ اس نے قرآن کریم کا انکار کر دیا اور عیسائیوں کو اب موقع دیا کہ وہ قرآن کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دے کہ اس کتاب میں بھی بائبل کی طرح غلطیاں ہیں۔ طارق مسعود صاحب نے پھر وضاحت ہی بیان دیا، اس میں بھی جھوٹ بولا کہ میں کہہ رہا تھا ظاہری غلطیاں، لیکن آئیے ہم ویڈیو دیکھیں۔ واضح طور پہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں غلطیاں ہیں۔ ما تخطه بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا۔ جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو۔ اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی، آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں ہے لنسفعا، جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنسفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے۔ یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا نا لنسفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنسفعن، تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ جیسے آپ نے دیکھا ان مولویوں کی گستاخیوں سے قرآن کریم بھی نہیں بچا، اور اس بیان سے طارق مسعود نے عیسائیوں کو ایک اور موقع دیا کہ وہ اسلام کی مخالفت کرے، لیکن انشاءاللہ جب وہ عیسائی بولیں گے تو جماعت اسلام احمدیہ ان کا رد کرے گی۔ طارق مسعود کے بیان کے مطابق قرآن کریم میں بہت ساری غلطیاں ہیں اور آج تک غلطیاں موجود ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ صریحاً کفر ہے۔ طارق مسعود صاحب، قرآن میں کوئی غلطی نہیں، یہ قیامت تک محفوظ ہے۔ صحابہ نے وہی لکھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور ان صحابہ کو وہ عربی آتی تھی جو اگر آپ قیامت تک بھی عربی پڑھے آپ کو وہ عربی نہیں آ سکتی، کوئی گرامیٹیکل ایرر نہیں، اور قرآن کریم فیصلہ کرے گا کہ عربی گرامر کیا ہے۔